جمعرات کے دن الحمدللہ رب العالمین کا خاص وظیفہ خدا کی قسم 1 گھنٹے میں دولت ملے گی، یقین نہیں تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ خدا کی قسم 1 گھنٹے میں دولت ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلے، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے تو جمعرات کے دن ایک وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب لفظ اللہ اسم العظم ہے۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نخواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ اللہ کے نام جو بھی حفظ کر کے دہرائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال و اذکار کو پسند کرتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال میں اس عمل کو پسند کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پکار کر اس سے مدد طلب کی جائے۔ ناظرین، آج تک آپ کو جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں آپ کو وظیفے کی تعداد اتنی بتائی جاتی ہے، یعنی 3، 7، 21 وغیرہ، یعنی طاق عادات ہوتے ہیں جن میں وظیفہ پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی عبادت و معرفت کا جذبہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا بھر کے انسان اپنے خالق اور مالک سے دعا مانگتے ہیں، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں، بلکہ جو ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ نام کسی بھی چیز کے لیے ایک تعارفی علامت ہے جس کی اہمیت فطری بھی ہے اور معاشرتی بھی۔ ناموں کی اہمیت اور افادیت سے کسی مذہب اور ملت کو انکار نہیں۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہی اسماء حسنی میں سے کسی اسم مبارک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ عنقریب انہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا۔ 30 سیکنڈ کا وقت نکال لینا ہے اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ناظرین، آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہو، بالکل مایوس مت ہونا۔ جمعرات کے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہوں تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت جمعرات والے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ ساری زندگی جھولی اٹھا کر دعائیں دو گے، کہو گے کہ واقعی میں نے آپ کو کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا، صرف ایک جمعرات کو پڑھ لو ساری زندگی۔ اگر آپ لوگ پریشانیوں میں ہو، تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، فاقے میں ہو، مفلسی میں ہو، گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی لیکن آپ نے پیسوں کا منہ کبھی نہیں دیکھا، کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، پیسوں کی تنگی ہی سب مسائل کی جڑ ہے۔ سارے مسائل جو آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں ہیں، وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو تو ہماری زندگی ادھوری ہے۔ آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے، جہاں ہم جائیں گے وہاں صرف اور صرف پیسہ چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بتانے لگی ہوں۔ اس عمل کو آپ جمعرات کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو ایک مرتبہ مکمل دیکھنا، کیونکہ ویڈیو آپ
मुकम्मल देखोगे नहीं तो समझोगे नहीं, वजीफ़े को तो वजीफ़ा पढ़ोगे कैसे। आप लोग अल्लाह पाक का नाम पढ़ो, कुरानी आयत पढ़ो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फ़ायदा ना हो। बज़ाहिर मैंने कई लोगों को वज़ाइफ बताते हुए सुना है और मेरे पास कई लोगों के वज़ाइफ पढ़ते ही ऐसे जवाब आते हैं, खुशखबरियाँ आ जाती हैं कि हमारा फ़ला फ़ला काम बन गया, हमारी फ़ला हाजत पूरी हो गई, हमारी मुरादें पूरी हो गई, हमारा कर्जा था वो उतर गया, हमें ज़ाती मकान मिल गया। कई लोगों को फौरी तौर पर असर कर जाते हैं और कुछ लोगों की ऐसी बंदिशें होती हैं और ऐसे उनके मसाइल आजमाइशें होती हैं उन पर कि उनको कई मरतबा वज़ाइफ पढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर असर करता है। ये मैंने खुद देखा है। कुछ लोगों को एक वजीफ़ा पढ़ा फ़ौरन असर हो गया और कुछ लोगों को कभी चंद मरतबा पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप लोग मायूस मत हो, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए आपको आज का वजीफ़ा पढ़ना है। और आज का वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है जो कि ये वजीफ़ा मैं जिसको भी बताया है उसमें 99% लोगों को फ़ायदा हुआ। आज आपको वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये समझ लें आपको अपने सीने का राज बताने लगी हूँ। अगर आपकी गरीबी अमीरी में ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना, आपकी हाजतें फ़ौरी तौर पर पूरी ना हो जाएं तो फिर मुझे कहना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा जो मुराद होगी, जो हाजत होगी, फ़ौरी तौर पर वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और बड़ी से बड़ी आपकी मुश्किलात होंगी, जो भी परेशानी है वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से इस वजीफ़े को जुमरात के दिन आपको पढ़ना है। मैं पहले बता चुकी हूँ, वीडियो भी आपने देख लिया है कि जुमरात के दिन ये वजीफ़ा है। आप लोग चाहो तो किसी वक्त की नमाज के बाद भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो, या आप लोग फजर की नमाज के बाद पढ़ लो, ज़ोहर के बाद पढ़ लो, असर मगरिब या इशा की नमाज के बाद पढ़ लो। चाहो तो किसी वक्त की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लो, या फिर नमाज के बाद अगर भूल जाओ, ना पढ़ सको तो जुमरात वाले दिन चलते फिरते घर में हो तो पढ़ लो, दुकान में हो तो पढ़ लो, ऑफिस में हो या जॉब पर हो, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हो, मस्जिद में, मदरसे में हो, जहाँ कहीं मौजूद हो, मेरे बताए हुए तरीके से आप लोगों को ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। इस वजीफ़े के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऐसा वजीफ़ा है जो मेरे बहन भाई बिल्कुल अनपढ़ हैं, बिल्कुल जिनको एक लफ्ज़ भी पढ़ना नहीं आता, वो मेरे साथ साथ पढ़ लें, क्योंकि ये इतना आसान वजीफ़ा है और इतना मुख्तसर सा वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ। जब आप लोग इस अमल को करने लगेंगे आपके मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। 30 सेकंड में इंशाल्लाह आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे। वजीफ़ा शुरू करने से पहले सुकून से और इत्मीनान से बैठ जाना। 30 सेकंड का वजीफ़ा है, भले 1 मिनट लग जाए, लेकिन आपने 1 मिनट के लिए अलग हो जाओ, सुकून से बैठ जाओ। जल्दबाजी नहीं करनी आपको, एकदम से काम करते हुए जल्दबाजी में आपको ये वजीफ़ा नहीं पढ़ना। जब वजीफ़ा इतना छोटा सा आसान सा है तो 30 सेकंड तो कोई मामूली सी बात है, हर बंदा इतना वक्त निकाल सकता है। एक मरतबा आपको पढ़ना है, उसके बाद फ़ौरन उसी वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या जो दरूद पाक आपको पढ़ना हो, एक मरतबा दरूद पाक पढ़ के ये वजीफ़ा शुरू कर दें। एक मरतबा मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद फ़ौरन आप लोगों को 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सब जानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान नाहियत रहम वाला। जज़ा के दिन का मालिक, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम
کام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ سورۃ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو، کچھ دعا اور درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ تو توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل نہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اب آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو 2 وظائف ملنے کے لیے پڑھنے کے لیے ملے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو یہ تسبیح پڑھ لیں، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ یہ وظائف ہیں یا اللہ یا حفیظ۔ ان دونوں وظائف کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ کو لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو۔ اس کے بعد دوسرا اور آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ لوگ یہ دونوں نام ملا کر پڑھیں گے، لیکن آپ نے یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ فوراً آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور اس کے بعد درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، دونوں یہ عمل کر لیں اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک